الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج کا جو خطبہ امام صاحب نے پیش فرمایا ہے اس کا موضوع ہے امانت۔ سب سے پہلے جو ہے امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات جو ہے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو جو ذمہ داریاں اور جو چیزیں جس کی ہے اس کے حوالے کا، جو حقدار ہے اس کے حوالے کا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ امانت کا مفہوم جو ہے اردو اور عربی میں بہت فرق ہے۔ ہمارے یہاں امانت کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی کو حوالے کر دے، کوئی پیسے دے دے اور اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس امانت کو آسمان پر پیش کیا اور زمین کو پیش کیا، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی اور زمین کتنی بڑی ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، پھر بھی اللہ نے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے، آسمان نے، زمین نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے جو ہے اس کو اٹھا لیا۔ امانت کا ادا کرنا اللہ کے نیک بندے اور سب سے بڑے جو نیک بندے حضرت انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی جو اخلاق اور ان کی صفات میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نبی کے متعلق یہ فرمایا انی لکم رسول امین، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا امانت دار رسول ہوں۔ یعنی یہ امانت کا کسی کے اندر ہونا، امانت کی صفت کا ہونا، یہ جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ امانت کا ادا کرنا اور مسلمان کا امانت دار ہونا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اگر کسی انسان میں جو ہے امانت کی صفت نہیں ہے اور خیانت ہے تو اس کا مطلب اپنے ایمان کو اس کو جانچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے الا اخبرکم بالمؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایمان والا نہ بتاؤں؟ یعنی آپ یہ فرمائیں کہ دنیا کے سب سے سچے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ایمان والے کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور ہر مسلمان کو اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نشانی میرے اندر ہے کہ نہیں۔ الا اخبرکم بالمؤمن قال من امنہ الناس اموالهم وانفسهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے اندر یہ صفات ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے اپنے جان اور اپنے مال کو محفوظ کریں، یعنی مسلمان کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کا جان اور مال کیا رہے، محفوظ رہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال میں خیانت کرتا ہے، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، کسی کے پیچھے پڑے رہتا ہے، تو اس کا مطلب وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے تو بھی تم امانت کو نہیں چھوڑنا۔ ادِ الامانۃ من ائتمنک ولا تخن من خانک، یعنی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سب ایسے ہو گئے، سب ایسے کر رہے تو میں بھی کروں گا۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا لوگ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا ہے۔ اگر لوگ خیانت کر رہے ہیں، امانت داری کا خیال نہیں کرتے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی اگر وہ خیانت کا معاملہ کرے تو بھی تم خیانت کا جو ہے خیانت نہیں کرنا۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی مسلمان میں
امانت داری کی صفت نہیں ہے، امانت داری والا اخلاق نہیں ہے، تو ایمان میں وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس آدمی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہے، اور اس آدمی کا دین سے کوئی تعلق نہیں جس میں عہد اور وعدوں کو پورا کرنے کی صفت نہیں۔ یہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت عظیم جو ہے یہ صفت ہے۔ اور امانت کا مفہوم قرآن کریم میں اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں اور جو فرائض دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اس کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی جو ذمہ داری انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے توحید والا ہونا چاہیے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کو ایک مانے، اللہ کو خالق اور مالک مانے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ امانت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو سب سے بڑی خیانت ہے۔ یہ سب سے پہلا یہ امانت کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے ایمان میں سب سے مضبوط ہو، توحید کو کے سب سے اندر مضبوط ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی طرح نماز جو انسان پڑھتا ہے وہ بھی ایک امانت ہے اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور بندے کے درمیان۔ جب انسان نماز پڑھے تو صحیح طریقے سے نماز پڑھے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے فرائض، آداب اور شرائط بتائے، اگر اس طرح انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز میں امین ہے، نماز میں امانت دار۔ اسی طرح جو بھی انسان اور اللہ کے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس میں بھی انسان جو ہے جو بھی اللہ نے جس طرح کہا ہے، یعنی جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اس میں بھی ان چیزوں کو صحیح سے ادا کرنا یہ امانت داری کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح انسان کے اور بندوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے سب سے پہلے شروعات جو خطبے میں امام صاحب نے ارشاد فرمائی کہ میاں بیوی کی جو تعلقات ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے سے امین رہیں، امانت دار رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں۔ بلکہ انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، اب اس کے بدن کے سارے اعضاء، ہاتھ، کان، آنکھ، پاؤں، یہ ساری جو نعمتیں ہیں، دل و دماغ، یہ سب بھی جو ہے اللہ کی ایک امانت ہے جو اللہ نے اس کو جو ہے اس کو اس نعمتوں کو دے کر اس امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ اس جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کان دیے ہیں، جو آنکھیں دی ہیں، جو دل و دماغ دیا ہے، ان سب میں انسان آزاد نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر کان کا غلط استعمال کرتا ہے، کان سے وہ چیزیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، مسلمانوں کے متعلق غلط خیالات سنتا ہے، یا جو بھی غلط بات جو اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی صاحب نے منع کی ہے، اگر اس کا مطلب وہ کان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ آنکھ کو اللہ نے دیا ہے، آنکھ انسان کی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس آنکھ کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ آنکھ کے ساتھ امانت دار ہے، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اسی طرح جو انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، وہ دل میں انسان کیا سوچتا ہے، اسے خیالات کتنے پاکیزہ ہے، اچھے خیالات ہے، گندے خیالات ہے، برے خیالات ہے۔ اس دل میں انسان دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کا اچھا سوچتا ہے، سب چیزیں جو ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان اس دل میں اچھی باتیں سوچتا ہے تو اس کا مطلب وہ دل جو اللہ کی امانت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ محترم حضرات، آگے امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو قومیں ترقی کرتی ہیں، کسی بھی ترقی یافتہ ملک یا قوم کو یا سوسائٹی کو اگر دیکھنا ہو تو اس طرح دیکھا جائے کہ اس ملک کے باشندے، اس ملک کے رہنے والے اپنے ملک کے ساتھ کتنے امانت دار، کتنے وفادار ہیں، وہ ملک کی چیزوں کو صحیح استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اگر وہ امانت دار ہے اس قوم کے لوگ تو دنیا میں کوئی قوم جو ہے ترقی سے کوئی اس کو ترقی سے روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس ملک کے باشندے خیانت کے عادی بن جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے نہ ہو تو اور آپس میں مکر و فریب، دھوکہ اور خیانت پھیل جائے
تو دنیا میں جو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ قوم جو ہے دنیا سے پیچھے رہ جائے گی۔ آگے جو ہے اس کے متعلق ایک حدیث جو ہے امام صاحب نے ارشاد فرمائی، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی ہیں، ایک کو میں نے دیکھا ہے اور دوسرے کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو امانت دار دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے پھر قرآن کا اور سنت کا اور دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی امانت کی صفت میں جو ہے اور ترقی ہوتی ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تو انہوں نے پھر آگے حدیث میں حضرت حذیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان رات میں سوئے گا تو امانت دار ہوگا، لیکن صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت خیال ختم ہو چکی، ہم دیکھ رہے ہیں ہے نا، سب صبح اٹھے گا تو اس کے خیالات بدل چکے ہوتے ہیں، اس کا مزاج جو امانت داری کا تھا وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ معاملہ لوگ آپس میں کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے، حالت یہ ہوگی کہ کوئی بھی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں قبیلے میں فلاں قوم میں ایک امانت دار آدمی، یعنی اتنی جو ہے امانت دار لوگوں کی جو ہے کمی ہو جائے گی۔ ایک اس سے آگے پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ ایسے ہوں گے بہت خوبصورت ہوں گے، زبان ان کی چکنی چپڑی ہوگی، بہت اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ کیسا جو ہے اچھا انسان ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کو رائے کے دائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی ظاہری حالت یہ ہوگی کہ جو ہے لگ رہا ہے امانت دار ہے، لیکن دل میں امانت داری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے جو ہے امام صاحب نے فرمایا کہ امانت کا ضائع ہونا یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، جب امت میں امانت ضائع ہو جائے اور امانت ذمہ داریاں جو ہے ادا کرنے سے انسان دور بھاگے، جو بھی انسان کو ذمہ داریاں دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ایک عربی آیا بدو آیا اور اس نے آگے سیدھا سوال ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو نہیں روکی، جو بات ارشاد فرما رہے تھے اس کو کرتے رہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی لیکن اس کا بیچ میں اس طرح کے پیش کرنا وہ ناپسند لگا، اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہی نہیں۔ جب جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے وہ ختم فرما چکے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی کس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا؟ تو وہ جو صحابی تھے جو آگے جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ جب امانت کو ضائع کر دیا گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو کیسے ضائع کریں؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، یعنی جب ذمہ داریاں نااہل کو سونپی جائیں، جب ذمہ داریاں بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے اور باقی کاموں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایسے آدمی کو سونپی جائے جو اس کا اہل نہیں، تو قیامت کا انتظار کریں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور خیانت کی ایک بڑی قسم میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان کوئی عہدہ، کوئی وظیفہ، کوئی کام یا کوئی بھی ایسی چیز حاصل کرے اور اس کا اہل نہیں، لیکن اس کو وہ چیز اس لیے مل جاوے کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کے تعلقات ہے، کوئی مالدار ہے، ویسے یا کوئی بھی ایسے اسباب کی بنا پر، اور وہ اس کا اہل نہیں، تو یہ سب سے بڑی جو ہے خیانت ہے۔ اسی طرح خیانت کی قسم یہ ہے کہ انسان پبلک جو پراپرٹی ہے، پبلک مال ہے نا، حکومت کا جو مال ہے اس میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ یہ بھی خیانت کی ایک بڑی قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل یعنی حکومت کا کارندہ، حکومت کا جو صدقات وغیرہ کا مال جمع کرنے کے لیے کسی جگہ پر بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب واپس آئے تو صدقات وغیرہ کا مال لے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ دیا تھا، اور یہ تھے حکومت کی کام سے گئے تھے۔ تو اس صحابی نے آگے کہا کہ یہ جو مال ہے یہ حکومت کا ہے، بیت المال کا ہے،
اور یہ جو مال ہے یہ مجھے جو ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہو گئے۔ پھر جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عشاء کی نماز، شام کی نماز، مغرب یا عشاء بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ میں لوگوں کو جو ہے کام کے لیے، حکومت کے کام کے لیے باہر بھیجتا ہوں، اور پھر جب وہ آتے ہیں تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے اور یہ حکومت کا مال ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھتا اور وہاں نہ جاتا، کیا لوگ اس کو جو ہے ہدیہ وغیرہ دیتے؟ پھر اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہ حکومت کے کام سے گیا تھا تو جو بھی ملے گا وہ سب حکومت بیت المال میں جمع کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا لوگوں دھیان سے کان کھول کے سن لو، جو بھی آدمی خیانت کرے گا پبلک مال میں یا کسی طرح خیانت، قیامت کے دن وہ اپنے کندھے پر اس کو اٹھا کے لے کر آئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان تھوڑا میدان حشر کو سوچے کہ سارے انسان جمع ہیں اور وہاں پر جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ آدمی اس خیانت کی چیزوں کو کر کے لے، ایسے خیانت جو حدیث میں جو ارشاد فرمایا امام صاحب نے، اس میں حدیث میں یاد ہے کہ اونٹ کی، جب اگر اونٹ، جیسے اس زمانے میں اونٹ، گائے اور بکریاں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی صاحب نے مثال کے طور پر اونٹ کی مثال کہ اگر اس نے اونٹ میں خیانت کی تو وہ اونٹ آئے گا اور اونٹ کی جو آواز ہے وہ بھی اللہ کے نبی صاحب نے فرمائی کہ وہ اونٹ اس طرح آواز کر رہا ہوگا۔ اگر گائے کو خیانت کے طور پر لے لیا ہوگا تو گائے بھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز خیانت کی ہوگی وہ انسان جو ہے اس کو لے کر آئے گا۔ یعنی یہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی رسوائی ہے کہ پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی خیانت دار ہے، امانت دار نہیں۔ پھر آگے جو ہے امام صاحب نے کسی بھی عہدہ اور ذمہ داریوں کو کیسے منتخب کیا جائے، یعنی کوئی بھی ہم کام سونپتے ہیں یا حکومت کا یا کمپنی کا یا کوئی بھی چیز کیسے سونپے جائے، اس کے متعلق قرآن کی ہدایت جو ہے ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو ذمہ داری سونپے تو اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، دو کوالٹیز ہونی چاہیے۔ پہلی یہ ہونی چاہیے کہ جو کام اس کو سونپا جا رہا ہے وہ کام اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ القوی اس کو بولتے ہیں کہ کام آتا ہے نہیں آتا۔ بہت سارے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں بہت نیک صالح ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لیکن جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی وہ اس کا عمل، وہ اس کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو کام اور ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ انسان اس کو کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اسکل ہوتی ہے، وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن ہوتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اس کے اندر امانت داری کی صفت نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ایسے انسان ایسے جب بڑے عہدوں پر چلا جاتا ہے، بڑے منصب پر چلا جاتا ہے تو اس کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ خیانت ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جب بھی تم، یعنی اس کا مفہوم اس ہدایت ہے کہ جب بھی کسی کو عہدہ سونپو، ذمہ داری سونپو تو یہ دو چیزوں کا دھیان، ایک تو القوی یعنی وہ اس کام کو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اور دوسرا وہ امانت دار ہے کہ نہیں۔ آگے چونکہ یہاں الیکشن کا موسم ہے تو اس کے متعلق کہا کہ جو لوگ بھی آپ جن کو بھی آپ منتخب کر رہے ہیں اس میں دیکھو کہ وہ صحیح معنی میں صحیح انسان ہے کہ نہیں۔ اگر انسان یہ جو ووٹ دینا ایک شہادت ہے، گواہی، انسان جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی اس کام کا اہل ہے۔ اور جب اچھے لوگ منتخب ہو کے اچھی کرسی پر جاتے ہیں، اونچے مقام پر جاتے ہیں تو پھر وہ ملک کیا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور پھر وہ جو انسان کے اوپر جو اللہ نے شہادت کی ذمہ داری وہ بھی صحیح ادا کرتا ہے۔ اور خیانت، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان، یعنی جو خطبے میں جو بات آئی ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ کہ انسان کسی ایسے آدمی کو منتخب کرے جو اس کا اہل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی پارٹی کا ہے، اس کے قبیلے کا ہے، اس کے یا کوئی اس کی دنیاوی جو ہے نفع اس کو مل سکتا ہے، اس کے ساتھ ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکتا ہے، تو یہ اگر اس طرح کوئی انسان ایسے انتخاب کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ خیانت کر رہا ہے۔ پھر آگے جو ہے آخر میں جو بات خطبے میں یہ بات آئی کہ ان الوطن امانت فی اعناق، یعنی جو ملک ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے ہمارے اوپر،
ہے نا، ہم چاہیے یعنی سب کو کہا گیا کہ اس ملک کے ہر وہ کام کرو جس سے یہ ملک کیا کرے، ترقی کرے، اور ہر اس کام اور اس عمل سے ہم اپنے آپ کو بچائے جس سے اس ملک کی جو ہے اس ملک کے ساتھ خیانت ہوتی ہے، اور اس ملک کی جو ہے یہ ملک کو وہ چیزیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو ملک کو نقصان پہنچاتا ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر امانت داری کی صفات پیدا فرمائے۔ ایک بات میں بھول گیا، امانت داری میں ایک چیز جو خطبہ میں بتائی وہ اولاد بھی ہے، یعنی انسان کو جو اللہ نے اولاد دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اولاد ہے اس کے ساتھ بھی تم ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو اچھے انسان بناؤ، سوسائٹی کو ایسے لوگ دو جس سے سوسائٹی میں جو ہے اچھے انسان جو ہے پیدا ہو، ان کو اچھے اخلاق سے اور برے اعمال اور برے کاموں سے ان کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی، یعنی ایسے کام سے بچاؤ جس سے تم بھی جہنم میں جا سکتے ہو، اور اپنے اولاد کو بھی ایسے کام سے بچاؤ جس سے وہ جہنم میں جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں امانت داری کی صفات عطا فرمائے، اس ملک کو اللہ ترقی عطا فرمائے، ہر شر اور ہر فتن سے جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیاوی اور اخروی اور ظاہری اور باطنی اللہ ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔